لوگ کہتے ہیں آپس میں جھگڑا تھا، آپس میں ان کی لڑائی تھی، دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، دونوں حضرت عمر کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے۔ میں آپ کو یہاں سے کچھ چیز بتانا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ اپنا فیصلہ حضرت مولا علی سے کروا لو۔ دونوں مولا علی کے پاس گئے۔ حضرت مولا علی نے جب فیصلہ فرمایا واپس آئے، اس بندے نے کہا جی میں علی کا فیصلہ نہیں مانتا۔ جب اس نے کہا نا میں مولا علی کا فیصلہ نہیں مانتا، فاروق اعظم نے اسے گریبان سے پکڑ لیا، فرمایا تیری جرأت کیسے تو علی کا فیصلہ نہیں مانتا؟ تو جو کیا تو ہوتا کون ہے علی کا فیصلہ نہ ماننے والا؟ اگلا جو جملہ ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اور آپ بولیں۔ آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں علی کون ہے؟ فرمایا علی تیرا بھی مولا ہے، علی میرا بھی مولا ہے، علی قیامت تک ہر مومن کا مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی جو عمر علی کو اپنا مولا مانتا ہو، ایمان سے بتاؤ وہ علی سے محبت کرتا ہوگا یا بغض کرتا ہوگا؟ بولے نہیں ہو، محبت کرتا ہے نا۔ یہ فاروق اعظم کے دور میں، اب یہ بات بڑی سننے والی ہے، قابل غور ہے۔ مجلس فاروق اعظم لگی ہوئی ہے، ایک بدھو باہر سے آیا۔ بدھو وہ ہوتا ہے جو بالکل ان پڑھ، جسے کوئی پتہ ہی نہ ہو، جانتا ہی نہ ہو دین کے بارے میں۔ اس نے باہر سے اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہ اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین یا امیر المجاہدین یا خلیفۃ المسلمین، کچھ بھی نہیں، بس السلام علیکم، آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیف اصبحت، اور بدھو تو نے صبح کیسے کی ہے؟ صبح کس حال میں کی ہے؟ اس نے کہا انی اقری الحق واحب الفتنہ، اور تیسرا نے کہا ولی علی الارض ما لیس للہ فی السماء۔ اس نے کہا میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، فتنے کو پسند کرتا ہوں، اور صبح میں زمین میں اس چیز کا مالک ہوتا ہوں، آسمانوں میں رب بھی اس چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم کے چہرے پہ جلال، حضرت عمر کی عدالت میں، مجلس عمر میں بندہ کہہ رہا ہے میں حق کو پسند نہیں کرتا، فتنے کو پسند کرتا ہوں، اور میں صبح اس چیز کا مالک ہوتا ہوں، آسمانوں پہ اللہ بھی اس چیز کا مالک نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی، فرمایا اسے ثابت کر، اگر ثابت نہیں کرے گا عمر کی تلوار ہوگی، تیری گردن ہوگی۔ تو حق کو نہ پسند کرتا ہے۔ اب بدھو اسے کانپنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر ابھی یہ بات ہو رہی تھی، سامنے دروازے سے مولا علی آئے۔ تو جو کیا مولا کائنات، حضرت مولا علی کا عمر خیر ہے، آج بڑے جلال میں لگ رہے ہیں۔ فرمایا بات ہے جلال والی بات ہے، یہ میرے پاس ہے، یہ کہتا ہے میں حق کو پسند نہیں کرتا، فتنے کو پسند کرتا ہوں، اور تیسری بات میں آسمانوں پہ رب بھی اس چیز کا مالک نہیں ہے جس کا میں مالک ہوں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا عمر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، عمر یہ فاروق اعظم نے مولا علی کی طرف دیکھا، فرمایا علی آپ تو علم کے شہر کا دروازہ ہیں، دنیا آپ کے علم کو ناز کر دی ہے، اتنا بڑا علی اور اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ فرمایا علی اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے تو اسے ثابت کرو۔ فرمایا سنو، اس نے کہا انی اقری الحق، میں حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ فرمایا حق سے مراد موت ہے، تو کون بندہ ہے جو موت کو پسند کرتا ہے؟ بولو سارے، کوئی بندہ چاہتا ہے میں مر جاؤں؟ میں کون بندہ ہے جو موت کو پسند کرتا ہے؟ دوسرے کہا وَأُحِبُّ الْفِتْنَةَ، میں فتنے کو صبح اس حال میں کرتا ہوں، میں فتنے کو پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ تو فرمایا کون ہے جو بندہ صبح اس حال میں نہیں کرتا، جو اولاد سے بھی پیار کر رہا ہوتا ہے، مال سے بھی پیار کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ایسے کہا لی علی الارض ما لیس للہ فی السماء، میں زمین پہ اس چیز کا مالک ہوتا ہوں، آسمانوں میں رب بھی اس چیز کا مالک نہیں ہے۔ تو فرمایا مولا علی سچ کہہ رہے، آپ نے سورہ اخلاص نہیں پڑھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد؟ فرمایا یہ زمین پر اپنے بیوی اپنے بچوں کا مالک ہوتا ہے، تو آسمانوں پہ رب تو بیوی اور بچوں سے پاک اور صاف ہے۔ تاریخی جملہ ہے فاروق اعظم کا۔ لوگ کہتے ہیں یہ آپس میں بغض تھا، ایک جملہ ہے اور بولو نہ بولو تمہاری مرضی۔ فاروق اعظم نے فرمایا او لوگو لولا علی لہلک عمر، فرمایا اللہ کی قسم بس اگر آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ سبحان، بتاؤ یہ محبت ہے یا دشمنی ہے؟ اور تمہاری مات مارے گئی ہے، تم کیا کر رہے ہو صحابہ کے بارے میں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی فاروق اعظم، ایک بندہ مجھے کہتے ہیں آپ عمر کرتے ہیں،
آپ کو پتہ نہیں فاروق اعظم نے سید کائنات کے گھر کا دروازہ توڑ دیا. تو میں نے کہا مولا علی کدھر تھے؟ بولو مولا علی کدھر تھے جب فاروق اعظم نے دروازہ توڑا ہے؟ اتنا بڑا علی جو شیر خدا ہے، جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے ایسے پھینک دے، تو وہ کدھر تھے جب انہوں نے دروازہ توڑا؟ خدا کے بندو کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ کیا ان صحابہ کے بارے میں ایسا بکواس کرتے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے فاروق اعظم وہ ہستی ہیں برگائے مصطفیٰ میں یا رسول اللہ. میں یہ چاہتا ہوں جب ہم طواف کرتے ہیں نا، طواف کے بعد ہم جو مقام ابراہیم ہے تو یہاں ہم 2 نفل پڑھیں. یہ واجب ہے، پڑھتے ہو نا آپ؟ پہلے تو نہیں تھے نا. فرمایا حضور میں چاہتا ہوں، رائے دیے. ادھر فاروق اعظم نے رائے دی نا، ادھر جبریل آ گیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یا رسول اللہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بنا لیں. اور بھائی میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، 2 وزیر زمین پہ ہیں. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا آسمانوں پہ جبریل اور مکیل ہے، زمین پہ ابو بکر اور عمر ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، اس پہ غور کرنا ہے. بھائی جب جس بندے کی صدارت ہوتی ہے، جب تک بندے کی پاکستان میں اگر کوئی صدر ہے، جب تک اس کی صدارت ہے تو اس کے وزیروں کی کیا ہے؟ بولو سارے، وزارت ہے نا بھائی. صدارت ختم، وزارت. ذرا بولو منہ سی، وزارت. صدارت ختم، وزارت. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، 2 زمین پہ ہیں. تو آپ کو ماننا پڑے گا قیامت تک نہ میرے مصطفیٰ کی صدارت ختم ہونی ہے، نہ ابو بکر عمر کی وزارت ختم ہونی ہے. سبحان اللہ. وہ عمر بھائی روضے رسول پہ جانے والوں، جالیوں کے وہ تم نے روضے رسول پہ حدیث پڑھی ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اور جو میرے روضے کی زیارت کرے اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے شکریال کے خوش عقیدہ اور درکشادہ لوگوں، اپنا عقیدہ مضبوط رکھو. بتاؤ جو باعث سے روضے رسول کو دیکھے اس کے اوپر حضور کی شفاعت واجب ہے، اور جو اندر روضے رسول میں لیٹا ہو اس عمر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اور بھائی ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ نہیں مانتے. کون کہتا ہے حضرت عمر سرکار کی آپ کو نہیں مانتے؟ کون کہتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. جب ایران فتح ہوا، تو جو رکنی ایران فتح ہوا، ایران کا شہر مدائن فتح ہوا، وہاں سے مال غنیمت حاصل ہوا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا ہے. حضرت امام حسن آئے، آپ نے 1000 نگاہ اٹھائے میری طرف دیکھیں، آنکھیں کھولیں دل کے کانوں سے سنیں اور فتنوں سے بچیں. فاروق اعظم نے امام حسن کو بلایا، 1000 دینار اٹھائے امام حسن کو، امام حسین کو 1000 اٹھائے امام حسین کو. سکا بیٹا آیا عبداللہ بن عمر، 500 کتنے؟ 500 دے دیے. حضرت عبداللہ بن عمر بولے یار اے امیر المومنین میں آپ کا بیٹا ہوں. امام حسن چھوٹے بچے تھے، میں اس وقت رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں جاتا تھا، کفار کے خلاف جنگ لڑتا تھا. آپ مجھے 500 دے رہے ہیں، حسن کو آپ 1000 دے رہے ہیں، حسین کو 1000 دے رہے ہیں، یہ کوئی انصاف ہے؟ ایک جملہ تھا فاروق اعظم کا، میرے نبی کے غلام. لوگ کہتے ہیں عمر محبت نہیں کرتا، لاؤ نا ایسی محبت. فاروق اعظم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے عمر تجھے حسن کے مقابلے میں دے، حسین کے مقابلے میں دے، یہ نہیں کہا ان جیسی نمازیں لے کے آ، روزے لے کے آ، زکات لی. ایک جملہ تھا. فرمایا اگر چاہتا ہے حسین کے مقابلے میں دوں، فرمایا جا پھر حسین کے نانا جیسا نانا لے کے آ. یا نہ بولے بڑا کنجوس ہے استاد سے، فرمایا انا للہ بس، بولو سبحان اللہ. فرمایا جا حسین کے بابا جیسا بابا لے کے آ، جا حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آ، حسین کی نانی جیسی نانی لے کے آ، حسین کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ. اور پلٹ کے فرمایا بیٹا تو نہیں لا سکتا، نہیں لا سکتا. اس لیے عمر کو جو مقام ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، وہ زمانے کی وجہ سے نہیں ملا، حسین کے نانے کی وجہ سے ملا ہے. سبحان اللہ. کون کہتا ہے یہ محبت نہیں کرتے تھے؟ کون کہتا ہے کہ فاروق اعظم رسول اللہ کی یاد سے محبت نہیں کرتے تھے؟ جب شہید ہوئے نا، آپ نے پہلے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلدی حبیبک. یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا اور عطا بھی اپنے حبیب کے شہر میں فرمانا. مدینے سے محبت ہے. لوگوں نے کہا اردن، ایران، شام، فلسطین، اتنا بڑا فاتح بندہ کسی کی جرت ہے وہ حضرت عمر کو مدینے میں آ کے شہید کرے گا؟ آپ شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں.
फारूक आज़म ने फरमाया जो रब सूरज को मशरक से तुलू करके मगरब में गरूब कर सकता है वो मेरे लिए बायस शहादत को खींच कर मदीने में ले आएगा। इतना आपको यकीन था, मुसल्ले रसूल पर आपको शहीद किया गया। इतनी बड़ी शहादत कहाँ? मुसल्ले, बोलो सारे कहाँ? मुसल्ले रसूल पर फारूक आज़म शहीद हुए। 26 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला वक्त का हुक्मरान कहता है लोगों किसी की नमाज किसी के रोज़ों को देखकर धोखे में ना आना। बेशक उसकी नमाजें ज़्यादा हैं, उसके रोज़े ज़्यादा हैं, अगर वो अमानतदार नहीं है तो उसका कोई दीन, बोलो उसका कोई दीन। फारूक आज़म ने मेरा और आपका नशा उतार दिया है। ये जो हमने खुद साख्ता बुजुर्गी का तकवे का जो हमने लबादा बड़ा होता है, हम क्या हैं फरमाया ये मरकीज से जाके पता करो, पता चलेगा हम क्या हैं, घर में क्या हैं पता चलेगा। भाई मैं अगर नेक हूं इससे आपका क्या लेना देना है? ये मेरी इनफरादी हैसियत है, नमाज पढ़ता हूं आपकी नहीं पढ़ता हूं, आपके लिए तो नहीं पढ़ता। अगर आप ईमानत में खयानत कर रहे हैं, उम्मत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, माशरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फारूक आज़म फरमा रहे हैं उसका कोई दीन, बोलो उसका कोई दीन नहीं है। ये हज़रत उमर खुद फरमा रहे हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, आपसे गुजारिश है, माह मुहर्रम हराम का ये महीना जारी व सारी है, कोशिश करें गज वज के ज़िक्र हुसैन करें। क्या करें? इन चक्कर में ना पड़े, काले कपड़े पहनने, शरबत पीना है, ये और बहुत दिन होते हैं। भाई करबला को बयान करें, रसूलुल्लाह का ख़ानदान कटा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए दबा के हम तो कल भी कहते हैं यजीद कल भी मुर्दा था, यजीद आज भी कट बोले हो क्या था। मेरे नबी के नवासे के मुकाबले में जो आएगा हक पर कौन है? इमामे उमामे, हाँ रसूलुल्लाह की आल के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं, याद रखें। इसलिए आपसे गुजारिश गच बच के जिक्र हुसैन करें, जिक्र शोहदाए करबला करें।